العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد اعزائے گرامی نجیب الآغا کے درس کو عنوان سے جو آپ کے سامنے باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں مولا کا جو ہے یہ قول جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ الصدقۃ دواء منجح وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ عَيُونِهِمْ فِي آجَالِهِمْ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ قول میں غور کیجئے، الصدقۃ دواء منجح۔ نجیب الآغا مولا فرما رہے ہیں کہ صدقہ ایک ایسی دوا ہے جو منجح یعنی انسان کے لیے کارآمد ہے، بہترین یعنی کامیابی کے لیے یہ صدقہ کو دوا قرار دیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ انسان اگر صدقہ دے گا تو یہ بہترین کارآمد دوا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم کچھ پیسہ دے دیں گے تو ہمارے پیسے میں کمی ہو جائے گی۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے فائدہ مند چیزیں قرار دی گئی ہیں۔ اصل میں دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اور یہی جو ہے نبی کو اس نے جو ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ارحم الراحمین، الرحمن، الرحیم، الرؤوف، یہ پروردگار کی یعنی صفتیں ہیں اور ان کے نام اللہ کے نام ہیں کہ اللہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے، رحیم ہے، مہربانی کرنے والا، مہربان ہے وہ، ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت کو سب پر نازل کرے۔ رحمت اللہ واسعہ، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ تو یاد رکھیے گا سورہ کے دعائے کمیل اگر آپ پڑھتے ہوں تو اس میں ایک جملہ موجود ہے کہ یہ رحمت جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کا ایک نمونہ آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اس کے راز کو اللہ فاش نہیں کرتا، ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، بہت زیادہ چھپاتا ہے وہ۔ تو مہربانی اسی سے تو ہوتے۔ ہمارے لیے کہ ذرا سا کچھ پتا چلا کسی کہہ رہے ہیں بھائی یہ اس نے ایسا کیا ہے، اچھا بھائی ایسا کرنا، بتانا نہیں کسی کو۔ اب یہی جملہ بتانا نہیں کسی سے، یہی دھیمے دھیمے کر کے جو ہے بات پھیل جاتی ہے۔ لیکن اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، ہر ایک کے عیوب کو پوشیدہ رکھتا ہے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ صدقہ جو دواء منجح قرار دیا ہے مولا کی نظر میں ایسی بہترین کارآمد دوا ہے۔ تاکہ صدقہ کی اہمیت کیا ہے؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، بلائیں ٹلتی ہے بھائی۔ یاد رکھیے گا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہم صدقہ دے رہے ہیں تو پیسے کمی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ برکتیں دیتا ہے، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور برکت بڑی وسیع ہے، پروردگار ہر ایک کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے، مہربانی نازل کرتا ہے۔
یہ جو صدقہ انسان دے رہا ہے، پیسہ جو دے رہا ہے، اس سے پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ اب اگر جو ہے مال کا صدقہ نکالا ہے تو مال کی حفاظت ہوگی، مال محفوظ رہے گا۔ جان کا صدقہ نکالا ہے تو جان بھی محفوظ رہے گی۔ آپ نے واقعہ جو ہے آپ کے شاید ذہنوں میں ہے وہ کچھ افراد کے، لیکن بہرحال دوہرا دیتا ہوں، بہت سی باتیں دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک نبی کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک نبی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا تو وہاں پہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں کے درمیان جو ہے نبی نے کہا کہ ایک شخص جا رہا ہے، اس کی موت ہو جائے گی، یہ مر جائے گا۔ اب بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے سب افراد، مطلب نبی درمیان میں تھے، تو وہ شخص جو ہے سر پہ لکڑی لادے ہوئے وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے تو کہا کہ یہ جو ہے ابھی مر جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، تو آخر جو یہ زندہ واپس آ رہا ہے۔ تو نبی نے جو کہا اچھا ابھی بتاتے ہیں۔ اس شخص کو بلایا اور اس شخص کو بلانے کے بعد کہا ادھر آؤ، تم ابھی گئے تھے اور تم واپس آئے، تم نے لکڑیاں کاٹی ہیں، لکڑیاں نیچے رکھو۔ اب لکڑیاں نیچے رکھی تو لکڑیوں کو جب کھلوایا ہے گٹھر کو تو اس میں ایک سانپ تھا۔ تو نبی نے کہا کہ اسی سانپ سے اس کی موت واقع ہونے والی تھی، اس کے لیے موت لکھی ہوئی تھی۔ لیکن اس سے جو ہے پوچھا نبی نے کہ آخر تم نے کیا کیا اس درمیان؟ کہا میں نے جو ہے ایک مستحق کو صدقہ دے دیا۔ اب غور کیا آپ نے؟ تو نبی نے کہا کہ یہی صدقہ تمہارا نکالنا یہ سبب بنا کہ تمہاری موت ٹل گئی اور تمہاری عمر میں تھوڑا اضافہ ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے؟ تو اللہ جو ہے صدقے کے ذریعے رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، جان میں برکت ہوتی ہے۔ اور کیا آپ نے؟ یہ تو انسان کے ذاتی فوائد ہیں، لیکن ذرا سماج میں دیکھیے، معاشرے میں دیکھیے، سوسائٹی میں دیکھیے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ اگر ہر کوئی جو ہے صدقہ نکالتا رہے تھوڑا ہی صحیح، میں تو کہتا ہوں عام طور پہ کہ ہر انسان جو ہے روز صدقہ نکالے۔ اگر انسان جو ہے کم از کم 2 روپے روز نکالتا ہے تو مہینے میں 60 روپے ہو گئے۔ اگر 10 لوگ جو ہے 60 روپے کے حساب سے کسی ایک شخص کو منتھلی 600 روپے دے دے، بس 60 روپے جو ہے 10 لوگوں نے دے دیا، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ کم از کم جو ہے وہ اپنے مہینے کا راشن خرید سکتا ہے، روٹی اور سبزی کھا سکتا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ ایک شخص کھا سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سب لوگ جو ہے صدقہ نکالتے رہے تو نتیجے میں سماج میں غریبی ختم ہو جائے گی۔ غریبی کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، محتاجی ختم ہو جائے گی، یوں کہیے آپ۔ اللہ جب بندے کو دے رہا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا خیال کریں۔ یہ جو انسان کہتا ہے بھائی کیا کریں ہمارا خرچ، دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا، بہانہ بازی جو ہے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہر ایک کے راز سے واقف ہے، ہر ایک کے نیتوں سے واقف ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ جب دے رہا ہے تو دے کر امتحان جب لے رہا ہے تو لے کر بھی امتحان لے سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیے گا، ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بہت پیسے والے تھے، فخر کرتے تھے اپنے پیسے پر، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ چند لمحوں میں جو ہے ان کی بہرحال جو کہتے ہیں حالت بگڑ گئی، اور وہ جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے کہتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے، یعنی ان کی حالت خراب ہو گئی، بگڑ گئی۔ اچھے لوگ بگڑ گئے پیسے کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے۔ تو نتیجے میں جو ہے کب کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صدقہ نکالتے رہے انسان۔ جب صدقہ نکالے گا تو برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ پھر یہ کیا ہے؟ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، دفع کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کے ذریعے جو ہے بلائیں ٹلتی ہیں۔
صدقہ انسان نکالتا رہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سمجھ نہیں پاتا، بعد میں جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر ہوا کیا. جب انسان جو ہے مالی وظائف کو انجام دیتا رہے گا، مطلب خبز نکالتا رہے گا، صدقہ نکالتا رہے گا، ایک دوسرے کی مدد کرتا رہے گا، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ مال میں برکتیں ہوں گی، کمی نہیں ہوگی. بہت سے لوگ جو زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی ان پہ برکت نہیں ہوتی، کہتے ہیں پورا نہیں ہوتا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے کم کماتے ہیں لیکن ان کے مال میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ پورے مہینے جو ہے خرچ کرنے کے بعد بھی وہ پیسہ بچتا ہے، سکون سے انسان رہتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا، انسان کے لیے جب انسانوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس میں دوسروں کا حق بھی جو ہے اس میں رکھا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو پیسے بچتے ہیں وہ دوسروں تک جا کر پہنچائیں. دیکھیں مستحقین کون ہیں، دیکھیں ضرورت مند کون ہے. تو یاد رکھیں صدقہ جو ہے بہترین دوا ہے. آپ جو ہے بیماری ہے، صدقہ نکالیے، اسی صدقے کے ذریعے جو ہے بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اللہ جو ہے ذریعہ بناتا ہے ہر چیز کا. قریب صدقہ جو ہے انسان کے لیے یعنی رد بلا ہے. صدقہ سے جو ہے جان میں اضافہ ہوتا ہے، روح میں اضافہ ہے، اور نتیجے میں جو ہے موت ٹل جاتی ہے. دوائیں جو ہے کبھی کبھی فیل ہو جاتی ہیں لیکن صدقے کے ذریعے اللہ کبھی کبھی جو ہے انسان کی بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو وہی مولا فرماتے ہیں کہ صدقہ تو دواؤن منجح، صدقہ جو ہے ایسی دوا ہے جو منجح ہے، کارآمد دوا ہے، بہترین کارآمد دوا ہے. تو عزیزوں انشاءاللہ صدقے کے سلسلے میں جو ہے گفتگو ہوتی رہے گی، آگے انشاءاللہ جو ہے مولا کے اقوال آتے رہیں گے. تو بس اتنا ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ اہل بیت اطہار نے جو ہے لوگوں کی مدد کی ہے، لوگوں کا خیال کیا ہے. تو کم از کم جو ہے اس صدقہ نکال کے، جو صدقہ جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند ہے اپنے لیے بھی، اور دوسروں کے لیے ذریعہ نجات ذریعہ بن جائے گا کہ انسان جو ہے کم سے کم بھوکا نہیں رہے گا. اور کیا بھوکا نہیں رہے گا. تو اس لیے ایک بات اور یاد رکھیے گا، صدقہ ہو یا خمس جو انسان نکالے یا زکوٰۃ ہو، ان سب کے لیے پہلے مستحق جو ہے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں. آپ جو ہے صدقہ نکال رہے ہیں تو اب یہ نہیں کہ 10 روپے نکالا جا کے رشتہ دار کو دے دیں، نہیں، آپ جو ہے پورے مہینے کا پیسہ اکٹھا کر لیا. مثلا آپ کے 100 روپے ہو گئے یا 200 روپے ہو گئے، صدقہ گھر سے نکالا، پر اگر گھر میں جو ہے 10 لوگ ہیں، 1 روپے سب کے نام سے نکالا تو 10 روپے روز نکالا. اب مہینے میں جائے کہ 300 روپے ہو گئے صدقہ. تو آپ جو ہے 300 روپے جو ہے ہر مہینے اپنے رشتہ دار کو جا کے دے دیجئے. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ خوش ہو جائے گا کہ ہاں ہمارے یعنی رشتہ دار نے ہماری مدد کی، ہمارا خیال کیا. پہلے نمبر پہ رشتہ دار ہیں، دوسرے نمبر پہ پڑوسی ہیں. پڑوسی بھی جو ہے پہلے ہی نمبر پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے جو ہے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فی جیرانکم، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے تم جو ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. فَإِنَّهَا وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے، سفارش ہے کہ تم پڑوسیوں کا خیال کرو. اور یہاں تک کہا ہے مولا نے کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اس طریقے سے جو ہے پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے کہ کہیں ہم ڈرنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ وارثین میں شامل ہو جائیں. تو عزیزوں صدقہ بہترین کارآمد، مال کے لیے صدقہ نکالیے، جان کے لیے صدقہ نکالیے. ہر کام کی شروعات کیجئے صدقے کے ذریعے. کوئی بھی کام کیجئے، آپ جو ہے بزنس کرنے جا رہے ہیں صدقہ پہلے نکال لیجئے. آپ جو ہے دکان کھولنے جا رہے ہیں صدقہ پہلے نکالیے. آپ جو کہتے ہیں بزنس کرنے، آپ جو ہے نوکری کرنے جا رہے ہیں صدقہ پہلے نکالیے. آپ کہیں جائے فنکشن میں جا رہے ہیں صدقہ پہلے نکالیے. بیمار کی عادت لے جا رہے ہیں صدقہ پہلے نکالیے. تو صدقہ بہترین جو ہے دوا ہے، مولانا فرمایا ہے. تو عزیزو
آخر میں بارگاہ معبود میں دعا ہے کہ پروردگار سب کو جو ہے یعنی اس راستے پہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔